السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، زندگی میں انسان کو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ. جو انمول تحفہ انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے تجربہ. لیکن اسی تجربے کے ساتھ انسان کا نوجوانی کی عمر میں جو جوش و خروش اور جو جذبہ ہوتا ہے، جو محنت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس کا فقدان پیدا ہوتا جاتا ہے. تو یہ کہا جائے تو غلط نہیں کہ ہر چیز کے کچھ فائدے بھی ہوتے ہیں اور کچھ نقصانات بھی. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جو عموماً عمر کی انتہا میں سامنے آتی ہے، اور کیونکہ انسان ایک بھرپور زندگی گزار کر آ رہا ہوتا ہے تو اس بیماری کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ اس بیماری کا ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے جو کہ بہت اسٹرانگ ہے، اور لوگوں کی زندگی پر یہ بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے. جس بیماری کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے پارکنسنس ڈیزیز. آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے بطور مہمان ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی، جو کہ کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہیں، کلینکل نیوروفیزیولوجسٹ ہیں، اس کے علاوہ ایپیلیپٹولوجسٹ ہیں، اور جن کا تعلق آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل سے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے، جس کے بارے میں لوگوں میں معلومات کی کمی پائی جاتی ہے. جی بالکل. یہ ایک ڈاکٹر صاحب، پارکنسنس ڈیزیز کس نوعیت کی بیماری ہے، یا ایسی کون سی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ انسان میں یہ چیز نمودار ہوتی ہے؟ یہ پارکنسنس ڈیزیز ایک ایسی بیماری ہے جس کا مین وجہ جو ہے وہ دماغ میں کچھ کیمیکل ایسے ہوتے ہیں، کیمیکل جس کا نام ڈوپامین ہے، اس کی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ انسان جب بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں ہلکا سا لرزہ اور ہاتھوں میں ٹریمر سا آ جاتا ہے، اور اس کی جو موومنٹس ہوتی ہیں وہ سلو ہوتی جاتی ہیں، اور جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اب یعنی آپ کے جسم پر جو آپ کا اختیار ہوتا ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے، سلو ہوتا جاتا ہے اور اکڑ جاتا ہے، اور اٹھنے میں دیر ہو رہی ہے، اور اگر زیادہ کچھ تھوڑی سی ایکسرسائز کریں بہت جلدی تھکان اور وہ محسوس ہونے لگتی ہے. اب چیز یہ ہے کہ یہ بیماری ٹیکنیکلی آفٹر 40 ایئرز آف ایج سٹارٹ ہوتی ہے. 40 سے پہلے یہ نہیں دیکھی جاتی ہم لوگ میں، اور 70 تک کا اس کا 40 to 70 اسپیکٹرم ہے. یوزولی کہتے ہیں 60 کے قریب زیادہ ہوتی ہے. اب اس ایج میں ویسے بھی ایک کمزوری سی آتی ہے، تو اس میں کافی دن تک یہ نظر انداز کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہیں کہ بس یہ بڑھاپا ہے، کمزوری ہے، بڑھتی ہوئی عمر کی ایک علامت ہے. لیکن جب وہ بالکل سٹف ہو کے وہ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں یہ ہوتا ہے کہ شاید کچھ. اچھا، اسی طرح کی معاملہ جو عموماً دیکھا جاتا ہے، یا ایک مسنومر آپ کہہ سکتی ہیں کہ راشا، جو فائن ٹریمرز سے بنا ہوا ہوتا ہے، جو کہ بزرگوں میں اکثر و بیشتر نظر آتا ہے، کیا وہ پارکنسن کی ایک علامت ہے؟ اچھا، ایک طرح کا راشا پارکنسن کی علامت ہے. پارکنسن میں جو ہوتا ہے وہ ریسٹنگ ٹریمر ہوتا ہے. عام طور پہ ریسٹ پہ ہوتا ہے، جب کچھ کام کرنے لگے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. جیسے اگر پین آپ ان کو دیں اور آپ ان سے کہیں کہ ایک سرکل بنائیں، لکھیں، تو ان کا ٹریمر بہتر ہوتا ہے جو پارکنسن کے ہوتے ہیں. اور جو اسینشل ٹریمر ہوتا ہے جو اکثر آپ بزرگوں میں دیکھیں، اور اس میں تو وہ جو ہے وہ ایکشن ٹریمر ہوتا ہے کہ جب وہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے. جیسے یہ گلاس اٹھایا تو وہ جب یوں اٹھائیں گے تو یہ شیک ہوگا اور گرے گا، اور پھر جیسے وہ اپنے پاس یوں لے کے آ رہے ہوں گے کچھ نہیں ہو رہا، اور جیسے یہاں لائیں گے نا تو پھر وہ شیک ہونے لگے گا اور منہ پہ جانے سے پہلے. جبکہ پارکنسنس میں یہ ہوگا کہ جب وہ اٹھانے لگیں گے، جو ریسٹ والا پارٹ ہے اس میں ایک ہلکا ٹریمر ہوگا، لیکن جب ایکشن ہو رہا ہے نا تو اس میں ٹریمر نہیں ہوگا. یہ بہت بعد میں جا کے ہوگا، یہ سلو ہو جائے گا ایکشن یہاں سے یہاں تک لانے میں. لیکن پارکنسن کا ریسٹنگ ٹریمر ہوتا ہے، اور اس کو پل رولنگ ٹائپ کہتے ہیں. جس طرح تسبیح کی دانے یوں کر کے رول کر رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا یوں. تو آپ دیکھیں گے اگر پارکنسن کا پیشنٹ تو ایک ماس لائک فیسز ہو جاتی ہے اس کی، کہ بالکل چہرے پہ جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں غم کے، خوشی کے، وہ اتنے نمایاں نہیں ہوتے، یا جذبات سے عاری چہرہ جیسے آپ جی بالکل. وہ ایک خاموش جیسے یوں چہرے سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ فارغ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ہاتھ اس طرح سے موو کر رہا یوں کر رہا ہوتا ہے. جبکہ جو اسینشل ٹریمر ہوتا ہے جب فارغ بیٹھے ہوتے تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی چیز اٹھانے لگتے تو اس طرح کا سراش ہوتا ہے. تو یہ جو اسینشل ٹریمر جس کی آپ بات کر رہی ہیں،
یہ بڑھتی ہوئی عمر کی علامت کہلا سکتا ہے؟ یہ بھی بالکل بڑھتی ہوئی عمر کی علامت ہے، یہ بھی 60 سال کے اوپر، اور یہ عام طور پہ فیملیز میں ہوتا ہے، فیملیل ہوتا ہے جی. اور یوزولی کہتے ہیں جینیٹک اینٹیسپیشن بھی ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس کو تھا، اگر فادر کو تھا تو بیٹے کو ہوا، تو بیٹے کو اگر فادر کو 70 کی ایج میں سٹارٹ ہوا تو بیٹے کو 60 کی ایج میں، اس کے بچے کو اور پہلے سٹارٹ ہو سکتا ہے. یہ ایسینشل ٹریمرز کی بات ہے. اور اسی طرح سے اگر پارکنسنس ڈیزیز کی بات کی جائے تو اس میں کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ پارکنسنس میں جو اگر فیملیل آپ دیکھیں تو اگر انڈیکس کیس ہے تو پہلا کیس اگر ہوا ہے تو دیکھا ہے 2 to 3 times مور کامن امیجیٹ فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں ہوتا ہے یہ. اچھا. اور اس کے علاوہ اس کے اور بہت سارے کازز ہیں، صرف جینیٹک ہی نہیں ہے جی. اس میں کازز پارکنسن کے جو بیسکلی جو ڈوپامین ہے وہ برین میں کم ہو رہی ہے، بہت سارے وجوہات کی وجہ سے کم ہو سکتی ہے. برین یہ ریسپٹرز ناکارہ ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے. ڈوپامین اپنی جگہ پر اتنی ہے، ڈوپامین اپنی جگہ پہ اتنی ہی ہے، یا جو ڈوپامین سیکریٹنگ نیورونز ہیں وہ ڈیمیج ہو گئے کسی وجہ سے جی. وہ اسٹروک کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کیمیکلز یا کسی دوائیوں کے اثرات سے بھی ہو سکتے ہیں جی. اور اسی طرح ریسیپٹرز بھی ڈیمیج مختلف انہی طرح کی چیزوں سے ہو سکتے ہیں جی. اور ان کا بیلنس جو ہے وہ بیسکلی پارکنسن، ان کا امبیلنس پارکنسن کے طور پر سامنے آتا ہے جی بالکل. اچھا، ایک بڑا دلچسپ سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو میں نے پڑھتے ہوئے کسی زمانے میں پڑھا تھا کہ اسموکنگ میرے خیال سے بے انتہا بیماریوں کی جڑ ہے، اور بے انتہا جو جان لیوا بیماریاں ہیں ان کی جڑ ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2 بیماریاں ان لوگوں کو نہیں ہوتی، ان میں سے ایک پارکنسنس اور ایک السریٹیو کولائٹس جی. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کچھ رپورٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ جہاں دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں وہ ان میں پارکنسنس اتنا دیکھا نہیں گیا. ایون اگر فیملی ہسٹری ہے تو اس میں ان کو ارلی ایج آف آنسیٹ میں نہیں ہوتا، اگر ہوگا بھی تو بعد میں ہوگا، اس کی سیویئرٹی اتنی نہیں. یہ کچھ اسٹڈیز ہیں لیکن ان کی فردر ویریفیکیشن جسے ہم ایویڈنس بیسڈ میڈیسن میں کہتے ہیں تو وہ ابھی اتنی ہے نہیں بہتر طور پر جس طرح سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹریمر کے بارے میں بھی اسی طرح سے. اچھا، لیکن اس کا ایک اور دلچسپ سوال جو میرے ٹیچر نے مجھے دیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ اتنے عرصے تک زندہ نہیں رہتے. یہ ایک بہت بالکل میں بھی کہنے والی تھی کہ یوزولی اس سے پہلے کہ ان کو پارکنسن ہو انہیں لنگ کینسر اور یہ سب چیزیں اتنی ہو جاتی ہیں کہ اگر پارکنسن ہو بھی رہا ہو تو وہ نظر نہیں آتا ہے جی. تو وہی ہے کہ ایویڈنس بیسڈ کوئی اسٹڈی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ بتا سکے کیا یہ واقعی میں فائدہ مند ہے یا نہیں. اچھا، پارکنسن سے تعلق رکھنے والی عموماً 2 اصطلاح ہیں جو میں سنتا رہتا ہوں، ایک پارکنسونزم ہے اور ایک پارکنسنس ڈیزیز ہے. تو اس میں تفریق کیا پائی جاتی ہے یا دونوں ایک ہی چیز کے الگ الگ نام ہیں؟ رائٹ نہیں، دیکھیے پارکنسونزم کہتے ہیں ان علامات کو جو پارکنسنس ڈیزیز میں ہوتی ہیں جی. وہ علامات ریسٹنگ ٹریمر ہے، بریڈیکائنیزیا ہے کہ بالکل چلا نہیں جا رہا، اسٹفنس ہو رہی ہے اور حرکات میں سستی آ گئی ہے اور مشکل ہو گئی ہے. تو یہ علامات بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہو سکتی ہیں جس میں ہم نے کچھ پہلے ذکر کیا، اور ان کے ساتھ اور علامات بھی ہو سکتی ہیں. پارکنسنس ڈیزیز وہ ایڈیوپیتھک ڈیزیز ہے جس سے کہ ڈوپامین اسپیسیفکلی ڈوپامین کی کمی اور ڈیفیشنسی ہو گئی ہے. اب بہت ساری چیزیں یہ ہیں کہ ملٹی سسٹم ایٹروفی برین میں جو ہے مختلف سسٹمز کی، اس کو ہم پارکنسونزم بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں یہ پارکنسن والی علامات بھی ہیں تو شروع میں یہی لگتا ہے کہ پارکنسن ڈیزیز ہوئی ہے، لیکن بعد میں وہ جو پارکنسنس کا خصوصی علاج یا ہم یہ جو کیمیکل کم ہے ڈوپامین یہ ہم دیتے ہیں اس سے بہتر نہیں ہو رہا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اور سسٹم بھی انوالو ہوئے ہوئے ہیں جی. تو اس طرح سے انہیں پارکنسن پلس بھی کہتے ہیں. اور علامات اسی طرح کی ہوتی ہیں لیکن وہ بیماری یہ نہیں ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ جو دوائیوں سے بہت ساری دوائیاں ہیں جو پارکنسونزم کرتی ہیں لیکن وہ ایکچوئل پارکنسنس ڈیزیز نہیں ہوتا، وہ تو دوائی کھانے کی وجہ سے وہ کیمیکل کا ایک سائیڈ افیکٹ کے طور پہ وہ ہوا ہے.
جس طرح الٹی روکنے کی بہت سی دوائیاں ہوتی ہیں جی. وہ اگر زیادتی میں کھا لیں، جس طرح جو لوگوں کو آوازیں آتی ہیں وہ اینٹی سائیکوٹکس جنہیں کہتے ہیں، جی. اسکیزوفرینیا وغیرہ کے لیے جو دوائیاں استعمال، کچھ بیشتر جو ڈپریشن کے لیے دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، جی. کچھ ایپیلیپسی کی دوائیاں بھی اس طرح کا کر سکتی ہیں، اور اسی طرح سے بہت سمپل سی بھی کچھ دوائیاں جس طرح الٹی روکنے کی دوائیاں ہیں، اور تو یہ دواؤں کے سائیڈ افیکٹ کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے، جس کو آپ پارکنسونزم کہیں گے، وہ پارکنسن ڈیزیز نہیں ہے، چونکہ آپ دوائیوں کو روک دیں اور تھوڑا وہ کریں تو یہ ریورسبل ہیں اور ریورس ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر پارکنسنس ڈیزیز کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.